عرب میں کل تک بات آ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دیتی ہے گھر آنے کے بعد. پھر مزید ابھی ایکسٹرا تسلی کے لیے ان کے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل اس وقت کہ انہوں تورات انجیل کے عالم رہتے ہیں، ان کے پاس لے جا کر پورا قصہ سنا کر ابھی ایکسٹرا تسلی حاصل کرتی ہیں. آگے عرب میں برسوں سے کوئی نبی آئے نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تک 570 سال ہو گیا تھا. پھر اتنا لمبا عرصہ کسی بھی زمانے میں، یاد رکھنے کی بات، اتنا لمبا عرصہ کسی بھی زمانے میں نبی علیہ السلام کا نہیں گزرا. ایک نبی جاتے آتے، یا پھر ایک ہی وقت میں 2 نبی بھی تھے، ایک ہی وقت میں 3 نبی بھی تھے، ایک ہی وقت میں اور بھی کئی 4 نبی بھی تھے، اور کئی نبی بھی تھے زمانے میں، دنیا میں. یا پھر ایک ہی گھرانے میں، ایک ہی گھرانے میں 4 نبیاں تک پیدا ہوئے. یوسف علیہ السلام نبی، بابا یعقوب نبی، ان کے بابا اسحاق نبی، ان کے بابا ابراہیم نبی، پورے ایک ہی گھرانے کے لوگ ہیں. لیکن عرب میں دنیا کے اندر ایسا کبھی سسٹم اتنا لمبا عرصے تک نبیاں نہیں، ایسا نہیں تھا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو زندہ اٹھا لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد زندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے تک یہ 500-550 سال کے عرصے میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے. اب دنیا کیسی ہوگی؟ زر خود نہیں تو صرف لوگ بھٹک جاتے ہیں. ذمہ دار قسم کا آدمی زر خود وہ ذمہ داری سے ہٹ گیا یا کہیں چلے گیا، اس کے نیچے کام کرنے والے لوگ کیا ہو جاتی ہے؟ سرکش ہو جاتی ہے، نافرمانی اختیار کر لیتی، منمانی شروع کر لیتی تھے. اب انسانوں کو، مخلوق کو خالق سے ہونے والے اگر ذمہ دار آدمی نبی اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا؟ برسوں تک، بلکہ صدیوں تک، 100 سالوں تک کفر و شرک کا عام رواج تھا عرب کے اندر. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. مکے والوں کے دل میں بتوں کی محبت بسی ہوئی تھی. ان کو سیدھے راستے پر لانا، ان کو کھلا کھلا توحید کا پیغام دینا، شرک کفر کو بچانا آسان کام نہیں تھا. حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ اور چھپ چھپ کر پہلے اسلام کی دعوت دی جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، پھر انہیں اسلام کی خاموش دعوت دی. تو ایک دم بازار پورا کفر کا، شرک کا ہے، بتوں کی محبت کا ہے ماحول. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلا لوگوں کو بلائی نہیں اللہ کی طرف دیکھا. بھائی کس کے اندر مائبولہ سے بات کو سمجھنے کی اور اسے برداشت کرنے کی، اپنی زندگی میں سے جگہ دینے کی صلاحیت ہے، دیکھے. اور خاموشی سے ویسے سمجھدار لوگوں کو، سنجیدہ قسم کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام گھر سے شروع کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پوری حالات سنائے تو نبی پہلے کی کتابوں کے عالم تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لی. نیک پاک باز عورت تھی، پاک باز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو سمجھنے کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی آئی ہے تو مکے کو جا کر بولے نہیں. ماحول تو ایسا نہیں تھا بولنے کا، جا کر لوگ بات بولیں گے تو پھر لوگ ٹوٹ پڑیں گے مارنے کے لیے. ماحول پورا کفر کا ہے. کسی اور آدمی کو جاتے تو کہاں جاتے ہیں؟ گھر ہے. غار ہرا میں جاتے تھے، پہاڑ میں جا کر اللہ کی تسبیح ذکر کرتے تھے. کچھ آٹا وغیرہ لے کر جاتے تھے، پانی وغیرہ، جب تک آٹا پانی ہوتا تھا وہاں لیتے تھے، اللہ یاد کرتے ہیں. ابھی نماز نہیں، ابھی نبوت کا اعلان ہونے کا جبھی اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیا ہے. اللہ نبوت کا اعلان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے. جبرائیل آ کر بولے تو نبی ہی بول کر وحی نازل کیے، قرآن کی آیتیں لے کر آئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غار ہرا پہاڑ سے گھر کو آتے ہیں. اب گھر میں کون ہوں گے پہلے؟ گھر میں کون ہوں گے؟ نبی کا چہرہ کون دیکھے پہلے؟ وحی آئی ہے، وحی کا پیغام سب سے پہلے کس نے دیکھا، کس نے سنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو شرف حاصل ہوا ہے. عورتوں کو کتنا مرتبہ دیکھو، سب سے پہلے نبوت کا چہرہ دیکھنے والی عورت. کتنی بڑی مرتبہ عورتوں کو سننا ایسا فضلت عورتیں، مرتبہ بڑا مرتبہ بول کر. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی عورت، نبی کی صفات کو، خوبیوں کو ذکر کر کے نبی کو تسلی دینے والی عورت ہے. یہ صفات عورتوں کے اندر ہے.
لیکن ان کے جذبات کو ہمیں کچھ گرم کرنا ہے. دیکھو تمہاری یہ شان ہے، یہ شان ہے، دیکھو تمہاری اماں خدیجہ، ہماری اماں خدیجہ ایسی تھی، دیکھو ان کی شان ایسی تھی، ان کے صفات تمہارے اندر بھی ہے، لیکن وہ بجھ گئی. اسے ذرا چگلی سی کا روشن کرنے کی ضرورت ہے عورتوں کے لیے پیغام کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست، پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دیکھو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف بھی، عزت بھی عورتوں کو اتنا جاتا ہے. کتنی بڑی عزت ہے. دیکھو مرد مانے میں سے بڑے لوگوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے اسلام کی، تو پھر انہوں نے اسلام قبول کرتے. دیکھو یہاں دعوت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر اسلام کی دعوت دینا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جو لوگوں کو دعوت دیتے وہ کس کی؟ نماز کی. لیکن یہاں دعوت دیتے سو کسے؟ اسلام کی دعوت دیتے سو غیروں کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام قبول کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری لمحات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوستی جب سے شروع ہوئی تب سے زندگی پر ساتھ دیے، اور اب بھی زندگی میں تھے تو ساتھ تھے. اب زندگی ساتھ نہ دی مطلب زندگی کمپلیٹ ہو گئی، اب بھی نبی کے ساتھ میں سو رہی. یہ محبت ان کی، اور نبی کی محبت اور نبی کا حق محبت ادا کرنے کے لیے خود بھی قربانی پیش کی. اور نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، نبی کا مشن کیا تھا؟ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچنا نہیں، یہ مشن نبی کا، یہ کام ٹارگیٹ. تو نبی کے اس مشن کے لیے ابوبکر نے خود اپنی جان کی بازی لگا دی، اور اپنے پورے گھرانے کو بھی نبی کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، خدمت کے لیے پیش کیا. ہزاروں کی حدیث حضرت عائشہ یاد کی، بھائی امت تک پہنچایا کئی مسائل کو. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کو گئے، آگے قصہ آئے گا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کو دونوں مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں جہاں گئے تو اس جگہ پر چھپ گئے، 2-3 دن تک وہاں تھے. تو وہ 2-3 دن تک حضرت اسماء، نبی کی بیٹی، بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا لا کر دیتی، پانی لا کر دیتی، ان کا خیال کرتی ہیں کہ بیٹے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر، مکے کے حالات کیا ہے، کافر لوگ کیا بارے میں ڈسکس کر رہی ہیں، تبصرہ کر رہی ہیں، سوالات ہے. یعنی کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ، انہوں پورے بکریاں لاتے، بکریوں سے دودھ نچھڑ کر دیتے تھے. یہ سب ابوبکر کا پورا گھرانا کیا کر رہا ہے؟ نبی کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے. کیا محبت رہی ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، کیا صدقہ اور کیا ان کے لیے اجر ملا ہوگا نبی کے پاس. ان کی محبتیں اور ان کا نبی کے لیے قربان ہونا، یہ سب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں نبی کے ساتھ رکھا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ سلایا ہے. محبت ایسی ہوگی جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچائے گا. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، جو آپ کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے. غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا. باندیوں میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی باندی ام ایمن، انہوں قبول کیے باندیوں میں. اس کے بعد حضرت دوسرے صحابہ بھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عمر بن عباسہ اور حضرت خالد بن سعد بن یہ سب دوسرے لوگ مسلمان ہوئے بعد میں. تو عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد، عورتوں میں حضرت اماں خدیجہ کے بعد ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، نبی کی چچانی ہے ام الفضل. اسماء بنت قیس، اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب. یہ سب لوگ بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو کتنے انہوں اس وقت اپنی تکلیف پڑے رہیں گے، کلمہ پڑھے، نماز پڑھے یا نبی کے ساتھ دکھے، بس ختم، ان کو مارنا شروع کر دیتے. ہمارے کو کون تو کلمہ پڑھے، تسبیح پڑھتے رہے یا پھر نماز پڑھتے رہے، کون تو مارتا ہے؟ نہیں مارتا ہے. اب پھر ہمیں کئی لوگ نماز پڑھ جاتے ہیں، کیا بات ہے. زور تو ایسا کفر کا نہیں ہے، ایک طرف ماحول تو ہے کفر کا، لیکن ہمارے کو کون روک رہا ہے، کون مار رہا ہے نماز پڑھنے سے؟ نہیں روک رہا ہے. پھر اس وقت میں دل سے اور جی جان سے ہمیں اسلام کی خدمت کرنا چاہیے. اگر اسلام کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر اگر آدمی اسلام کا خدمت اور اسلام کا دفاع کرنے میں نہیں ہے، اسلام کے پیچھے نہیں ہے، حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ خود بخود آٹومیٹک وہ آدمی باطل کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، باطل کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، باطل کا دفاع کرے گا وہ آدمی. اس لیے ہمیں اسلام کے پرستار بننا، اسلام کے ہمیں پرچم اٹھانے والے، اسلام کے ہمیں سپاہی بننا ہے. ہم نبی کے ہمارے مشن کو، ہمارا نبی کا کیا مشن تھا، ہمیں اسے آگے پہنچانے کی کوشش کرنا، نبی کے پیغامات کو، اللہ کے پیغامات کو ہمیں آگے پہنچانے کی کوشش کرنا، اپنے لوگوں میں بھی اور اپنے فیلڈ میں رہ کر ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے اللہ کے بندے غیر مسلم بھائیوں تک ہمیں اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، اللہ ہمارے لیے ہمارے دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہمارے صحابہ سے تکلیفیں پڑے. ہمارے لیے ویسے تکلیفیں تو نہیں ہے، دین آسان ہے. جتنی تکلیفیں پڑھنا تھا صحابہ کو تکلیف پڑ لی ہے، اب ان تک دین آسانی سے آ گیا ہے. اس آسان دین کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.